لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مقدس عنوان شروع تھا، لیکن میرے کچھ دو ساتھی کافی دیر سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وسیلہ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان محفوظ نہیں ہے، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں نا، تو اس عنوان پر بھی کبھی خطاب ہو جائے تو آج چند باتیں اسی عنوان پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث روایت کرنے والے ہیں حضرت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دانا کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزرا تو انہوں نے ایک دن سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العالمین مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دے۔ پہلے روتے رہے تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں، لیکن جو ہی آدم علیہ السلام نے اس کے محبوب کا نام لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم یہ محمد کون ہے؟ کون ہے محمد جن کے نام کا تو نے وسیلہ پیش کیا ہے؟ تو عرض کیا رب العالمین جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو رب العالمین عرش پر مجھے لکھا ہوا نظر آیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا اللہ مجھے معلوم ہو گیا کہ بے شک یہی وہ ذات ہیں جو تجھے تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ رب العالمین تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ دیکھیے نا لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، ان کے وسیلے سے مولا میری توبہ قبول فرما، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے آدم تو نے سچ کہا، واقعی یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان اسی وقت بھی فرمایا کہ تیری اولاد میں، اور اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، جا میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں بیان کیا، اور نجدی حضرات کے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 150 پر نقل کیا۔ اس حدیث کو انہوں نے ابن تیمیہ نے 2 طریقہ سے روایت کیا ہے، ایک حضرت میسرہ سے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ اور حدیث نقل کرنے کے بعد یہ لکھا فہذا الحدیث
یؤید الذی قبلہ، یہ جو حضرت عمر والی حدیث ہے نا، یہ حضرت میسرہ والی حدیث کی تفسیر کرتی ہے، تائید کرتی ہے۔ وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اور یہ دونوں حدیثیں جو ہیں صحیح حدیثوں کی تفسیر کی طرح ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے بھی ان حدیثوں سے استدلال کیا، معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام زرقانی، امام عبد الباقی مالکی زرقانی۔ انہوں نے زرقانی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، تو نقل کرنے کے بعد حدیث کو آگے بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے آدم، یہ نام تو بڑی برکت والا نام ہے، تو نے اس نام کے صدقے اپنی بخشش کی دعا مانگی۔ یہ تو وہ نام ہے، اگر اس نام کے صدقے تو زمین و آسمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتا، میں سب کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ بھئی اتنی برکت والا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے صدقے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا نقاد گزرا ہے علم حدیث کا، حافظ شمس الدین ذہبی، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا۔ حافظ ذہبی نے کہا نہیں، یہ حدیث تو صحیح نہیں، یہ تو من گھڑت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، بعض اوقات کوئی محدث کسی راوی پر جرح کرتا ہے، لیکن اگر وہ صرف اتنا کہہ دینا یہ حدیث ضعیف ہے، تو صرف اتنا کہنے سے وہ حدیث ضعیف نہیں بن جاتی۔ جرح مبہم اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے، وہ فرماتے ہیں جرح مبہم کا اعتبار نہیں، جرح مفصل ہونی چاہیے۔ بھی کیا اس میں عیب تھا جس کی وجہ سے تم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، عیب بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات ہے، ذہبی نے تنقید تو کر دی، لیکن امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ حدیث نقل کی ہے امام بہقی کی دلائل النبوت سے۔ امام بہقی ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، شافعی المذہب تھے، بڑے مشہور محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے دلائل النبوت۔ حافظ ذہبی نے جب اس کو پڑھا نا دلائل النبوت کو، تو اب اس نے اس کے بارے لکھا، علیک بہی، اوہ اللہ کے بندے، اس دلائل النبوت اس کتاب کو پڑھنا لازم کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كُلُّهُ هُدًى وَنُورٌ، اس لیے کہ یہ دلائل النبوت ساری کی ساری اللہ کی ہدایت بھی ہے اور اللہ کا نور بھی ہے، یہ ساری نور سے بھری ہوئی ہے۔ تو حافظ ذہبی کی تنقید کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو قرآن کریم خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے۔ کیا سیکھ لیے؟ چند کلمات۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ،
آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کی، تو ان کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا کلمات کی وجہ سے۔ اللہ کلمت اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلمت اللہ۔ تو علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں تو کلمات اللہ جو ہیں وہ ہیں حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پوچھا، نہ پیارے آدم تو نے دانا کھایا کیوں، تو انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، یا اللہ مجھے شیطان نے ورغلایا تھا، مجھے اس نے پھسلایا تھا، یا اللہ میں بھول گیا تھا، کچھ نہیں کہا، بلکہ جو ہی اللہ نے پوچھا تو فٹ عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا آدم علیہ السلام نے کہاں مانگی تھی؟ جنت میں، جب اللہ نے پوچھا۔ لیکن اللہ نے توبہ جنت میں قبول نہیں کی، توبہ کہاں قبول کی ہے؟ زمین پر۔ تو پتہ چلا وہ الفاظ اور ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما رہا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عمر کی زبان میں سب سے پہلے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر عرض کیا رب العالمین جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، رب العالمین اسی کے نام کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ایک اور بات قرآن حکیم سے عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو امت عطا فرمائی، بنی اسرائیل، کتاب عطا کی تورات۔ عرصہ گزرتا گیا، یہ جو یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی، جب ان کی لڑائی ہوتی نا مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو اس لڑائی میں یہ یہودی ہمیشہ مار کھایا کرتے تھے، ان کو شکست ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا کہ کوئی ایسی تدبیر ہے کہ جنگ کے اندر ہم ہارے نہ، جیت جایا کریں؟ انہوں نے کہا بالکل ایک ترکیب ہے۔ وہ ترکیب کیا ہے؟ کہنے لگے جنگ شروع ہونے سے پہلے تم اللہ کے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ پیش کیا کرو اور عرض کیا کرو رب العالمین ہمیں اس کے وسیلے سے فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ اب جنگ شروع ہوتی تو ان کے علماء یہ سارے کمانڈر دعا مانگا کرتے تھے، رب العالمین تیری بارگاہ میں اللہ تیرے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد وہ لڑائی شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اب یہ یہودی سرکار کے نام کی وجہ سے جنگ جیتا کرتے تھے۔ اب چاہیے کیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے تو سب سے پہلے یہ سرکار کے غلام بنتے، کلمہ پڑھتے، چاہیے تو یہی تھا نا۔
اور یہ یہودی کہا بھی کرتے تھے اوے مدینے والو اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، خبردار کوئی رہ نہ جائے ان کی اطاعت کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ لیکن جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ اب اللہ نے پہلے پارے میں ان کی اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی میرے محبوب کے تشریف لانے سے پہلے میرے محبوب کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ جانا پہچانا تشریف لے آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جو جانتے بوجھتے میرے محبوب علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی نام مصطفیٰ کے صدقے، اور یہ یہودی سرکار کی تشریف آوری سے پہلے نام مصطفیٰ کے صدقے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام اب پھر اپنی مشکلات کے حل کے لیے سرکار کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے۔ میں 3 دور پیش کروں گا، 3 دور۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی نام مصطفیٰ کا واسطہ ہوتا تھا۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو اب بھی صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اور پھر جب سرکار قبر انور میں تشریف لے گئے تو قبر انور میں جانے کے بعد بھی صحابہ کرام سرکار کو اپنا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ یہ 3 دور ہیں، پہلا دور بیان ہوا، اب دوسرا دور عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، یہ حدیث کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ قحط بڑا ہو گیا، کوئی شے اگتی نہیں تھی، چارہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن جمعہ کا موقع تھا، خطاب کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے ایک بدو کھڑا ہو گیا۔ بدو نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب تو بھوک کی وجہ سے نہ ہی ہمارے بچوں کی آواز نکلتی ہے نہ ہی اونٹوں کی آواز نکلتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے یہ تو بیچارے رو بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ایک شعر پڑا اس بدو نے، عرض کیا لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کے ہم جائیں کہاں؟ لَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، اے لجپالا کا آپ کا در چھوڑ کر ہم جائیں کہاں؟ اور لوگوں کو لیے تو ملجا اور ماوا رسولوں کی ذات ہوا کرتی ہے۔ یعنی اس بدو نے جو کہا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی زبان میں بیان کیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا ہی کشف الدجا بجمالہ
صالح صلو آلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو بدو نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے کس انداز سے اپنی چادر مبارک کو کھینچ رہے تھے. کھڑے ہو گئے, سرکار منبر پر جلوہ فرما. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. دعا کے لیے, یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما, یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یہ دعا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار نے دعا فرمائی تو آسمان پر ایک ذرہ بادل بھی نہیں تھا. ذرہ بادل نہیں تھا. جو ہی سرکار نے دعا ختم فرمائی بس ادھر سے بادل اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. ابھی سرکار منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش ہونی شروع ہو گئی. بارش ہونے لگی. وہ چھتیں پکی تو نہیں تھی نا, تو پانی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے. اتنی بارش ہوئی. سرکار نے یہ بارش دیکھ کر فرمایا اشہدو گواہ بن جاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. سچا نبی ہوں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ. آج اگر میرے چاچا جی ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے میرے چاچا جی کی لکھی نعت پڑھ کے سنائے. اب حضرت علی کھڑے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعت پاک وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آقا یہ نعت؟ فرمایا ہاں یہی نعت. اب حضرت علی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ابا جی کی لکھی ہوئی نعت پڑھ کے سنائی. یہ حضرت ابو طالب نے سرکار کی نعت کب لکھی تھی یہ بھی سن لیجئے. پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے. نبی کریم علیہ السلام چھوٹے سے تھے, مکہ شریف میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے آ کے حضرت ابو طالب سے عرض کیا تو فرمایا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, ہم دعا کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لیا, کعبۃ اللہ میں آئے, سرکار کی پشت کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا پیارے بھتیجی اللہ سے می مانگو. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے می مانگا, اللہ نے فٹافٹ می بھیج دیا. جب بارش ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب نے نعت لکھی تھی. کون سی؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب جس کی ذات کے وسیلے سے اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بخاری شریف کے اندر یہ مصرع موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ گورے چٹے والے رنگ والے محبوب جن کی ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ خود صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ بارش شروع ہو گئی، اب بات بھی پوری کر دوں۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، بارش ہو رہی ہے، رکتی نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، بارش ہو رہی ہے، رکتی نہیں۔ عشاء کا وقت آ گیا، بارش ہو رہی ہے، رکتی نہیں۔ ساری رات بارش، سارا دن ہفتے کا بارش، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات بارش رکتی نہیں۔ دوسرا جمعہ آ گیا، جب دوسرا جمعہ آ گیا نا تو وہی صحابی پچھلے جمعے والے یا کوئی اور پھر کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا آقا پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ برستا نہیں تھا، اب اس لیے مر چلے ہیں کہ رکتا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اردا گرد برستا ہے تو برسے، یا اللہ اب ہم پر نہ برسے۔ یہ دعا کی۔ اب بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دعا کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فضا میں بلند کیا، اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے نا اس کو یوں کیا اور اس کو یوں پھیرنا شروع کیا۔ جدھر جدھر سرکار کی انگلی پھرتی جاتی تھی بادل کٹتا جاتا تھا۔ پہلے دعا کی، اس کے بعد یوں انگلی کے اشارے سے بادل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اب یہاں میرا دل کہتا ہے اس کی حکمت یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین بارش ہمارے اوپر نہ برسے، اردا گرد برستی ہے تو برستی رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوگا محبوب پیارے میں نے ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر دیا تھا، ہوا حضرت سلیمان کے آرڈر سے چلا کرتی تھی، سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب۔ اے پیارے محبوب میں نے لوہے کو حضرت داؤد کے کنٹرول میں کر دیا تھا، ہاتھ لگاتے تھے موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ اے پیارے محبوب وہ تو میرے پیارے نبی تھے، تو میرا نبی بھی ہے میرا حبیب بھی ہے، میں نے بادل کو تیرے کنٹرول میں کر دیا ہے، جدھر جدھر آرڈر کرتا جائے گا بادل کٹتا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب ہاتھ کے اشارے سے آرڈر کرنا شروع کیا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بادل کٹتا گیا۔ پھر کہو نا کون دیتا ہے دیں، یہ کون دیتا چاہیے، کون دیتا ارے کون
ہے سچا بھی دینے والا ہے سچا بھی دینے والا ہے سچا. ایک اور حدیث شریف سنیے، بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 137. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاک زمانہ میں قحط پڑا تو انہوں نے وہ حضرت عباس کے پاس آئے، نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جی حضرت عباس کے پاس، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور کیا الفاظ تھے؟ یا اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتے تھے، یا اللہ تو ہمیں پانی دے دیتا تھا. یا اللہ آج ہم تیرے پاس تیرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چاچا جی عباس کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رب العالمین ہم پر بارش نازل فرما. جب حضرت عمر یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا تھا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نبی پاک کا واسطہ پیش کیا کرتے تھے. اس حدیث کو پڑھ کر بعض جو سخت طبیعت کے لوگ ہیں نا، متشددین، وہ کہا کرتے تھے دیکھو ایک مسئلہ تو سمجھ آ گیا. کیا؟ پتہ چلا زندے کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، قبر والے کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے. اس حدیث کو پڑھ کر، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق نے کیا عرض کیا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے تھے تیرے نبی کا، تو ہمیں بارش دیتا تھا. یا اللہ آج ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا، یا اللہ ہمیں بارش عطا کر دے. کہتی انہوں نے نبی پاک کا وسیلہ چھوڑ کے نبی پاک کے چاچا جی کا وسیلہ پیش کیا تو پتہ چلا قبر والے کا وسیلہ پیش کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شرک ہے. زندے کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. لیکن اس کا جواب میں اپنی زبان سے کیا دوں؟ علماء دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اور یہ وہابیوں کے مولوی علامہ وحید الزمان، ان دونوں نے تقریباً یہی بات لکھی ہے کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ زندے کا وسیلہ پیش کرنا تو جائز ہے، قبر والے کا وسیلہ پیش کرنا حرام ہے، شرک ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے اگر توحید میں تفریق نہیں ہو سکتی تو شرک میں بھی تفریق نہیں ہو سکتی. شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فیصل آباد میں ہو تو شرک، لاہور میں ہو تو شرک نہیں، یہ نہیں ہوتا. شرک میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ زندہ کی عبادت کرنا تو شرک ہو اور قبر والے کی عبادت کرنا جائز ہو، یا زندہ کی عبادت کرنا تو جائز ہو قبر والے کی عبادت کرنا شرک ہو، یہ نہیں ہوتا. شرک ہر جگہ شرک ہے. عبادت کسی اور کے بھی کرو گے تو وہ شرک ہی شرک ہے. اصل بات یہ حضرت عمر فاروق یہ بتانا چاہتے تھے وسیلہ نبی پاک کا بھی جائز ہے اور اس کا وسیلہ بھی جائز ہے جس کو مصطفیٰ پیارے سے تعلق ہو جائے، جس کو سرکار کے ساتھ تعلق ہو جائے وسیلہ اس کا بھی جائز ہے. پھر یہ وہابی حضرات کہہ دیتے ہیں نہیں افضل کون تھے؟ نبی کریم علیہ السلام. تو وسیلہ تو افضل کا پیش کرنا چاہیے تھا، مفضول کا وسیلہ تو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا نا. افضل کو چھوڑ کر مفضول کا وسیلہ کیوں پیش کیا گیا؟
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے وسیلہ پیش کیا تھا حضرت عباس کا، اس وقت موجود صحابہ میں سب سے افضل کون تھے؟ حضرت عباس سب سے افضل تھے یا خود حضرت عمر سب سے افضل تھے؟ اچھا پھر حضرت عباس افضل تھے یا حضرت عثمان افضل تھے؟ حضرت عباس افضل تھے یا حضرت علی مرتضیٰ افضل تھے؟ حضرت علی افضل تھے۔ حضرت عباس افضل تھے یا حسنین کریمین افضل تھے؟ حسنین کریمین حضرت عباس سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ بات نہیں، اگر افضل کا ہی وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا، ضروری ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی اپنا وسیلہ پیش کرتے، یا اللہ میرے وسیلے سے کرم کر دے۔ یہ بھی نہیں، چلو اپنی بات نہیں کرنی تھی، حضرت عثمان کا وسیلہ پیش کرتے، حضرت علی کا وسیلہ پیش کرتے۔ وہ صرف بتانا یہ چاہتے تھے وسیلہ نبی پاک کا بھی جائز ہے اور اس کا بھی جائز ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ پیارے کے ساتھ ہو جائے، وگرنہ خود نبی کریم علیہ السلام نے قبر والوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، خود سرکار نے۔ اچھا چلیے، مفضول کا وسیلہ خود سرکار پیش کرتے ہیں، ایک حدیث میں پیش کر دوں۔ سرکار فتح کے لیے، جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب العالمین ہمیں فتح و نصرت عطا فرما غریب مہاجروں کے وسیلے سے۔ کن کے وسیلے سے؟ غریب مہاجروں کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ خود سید الانبیاء سید الخلق نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات کے سردار ہیں، لیکن غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مفضولوں کا، غریبوں کا واسطہ پیش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اس کا پیش کیا جائے گا جس کا تعلق میرے مصطفیٰ پیارے کی ذات سے ہو جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ ان کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی، اپنی نگرانی میں۔ جب سرکار نے اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی تو نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، فرمایا ادھر سے اور کھودو۔ خود قبر کے اندر پہلے چلے گئے، لیٹے، لیٹ کے باہر نکلے تو فرمایا بھی یہاں سے بھی کھودو، یہاں سے بھی کھودو، یہاں سے بھی کھودو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری امی جی فاطمہ بنت اسد کی بخشش کر دے۔ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور یا اللہ ان کو ان کی دلیل کی تلقین کر دے، یا اللہ سوالوں کا جواب دے لے۔ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، یا اللہ میری ماں کی قبر کو کھلا کر دے بے حق نبی کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، والانبیاء الذین من قبلی، اور یا اللہ ان نبیوں کا واسطہ جو مجھ سے پہلے ڈیوٹی ادا کر کے چلے گئے ہیں، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب سرکار خود دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ اپنا، بے حق نبی کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، مصطفیٰ کا۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور یا اللہ واسطہ
توبہ ان نبیوں کا جو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں. یا اللہ تجھے واسطہ حضرت آدم کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت نوح کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت ابراہیم کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت اسماعیل کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت موسیٰ کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت ہارون کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت داؤد کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت سلیمان کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت زکریا کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت یحییٰ کا, یا اللہ تجھے واسطہ حضرت عیسیٰ کا, والانبیاء الذین من قبلی. یا اللہ جتنے نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں یا اللہ سب کا واسطہ میری ماں کی بخشش فرما. فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. اب بولو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت قبر والے نبی تھے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت چلو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر تھے. یہ جن نبیوں کا میں نے نام لیا یہ تو قبروں والے نبی تھے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا وسیلہ جائز ہے کس کا؟ جس کا تعلق بھی میرے مصطفیٰ پیارے سے ہو جائے. اور مصطفیٰ کا وسیلہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق پروردگار کے ساتھ ہے. اچھا یہاں بعض لوگ ایک تقسیم کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں عملوں کا وسیلہ جائز ہے. مثلا یہ کہہ سکتے ہو یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, اس نماز کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے. کہ نماز ایک عمل ہے, اس کا وسیلہ جائز ہے. روزے رکھے, یا اللہ اس روزے کے صدقے میری توبہ قبول کر لے, مجھے معاف کر دے. روزہ ایک عمل ہے, اس کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا تھا, یا اللہ اس کے صدقے سے, اس کے واسطہ سے میری توبہ قبول کر لے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اعمال کا وسیلہ جائز ہے, لیکن ذات کا وسیلہ یہ شرک ہے. یہ ایک تقسیم لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مشکوک؟ پکی گل ہو جاندی قبول کہ پتہ نہیں؟ یہ مشکوک ہے, پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں. کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج کیا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا مشکوک ہے؟ مشکوک. پتہ نہیں, اللہ مہربانی کرے تو قبول, وگرنہ پتہ نہیں اسی نمازاں کیڑیاں پڑھ دیاں. یہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ یقیناً مقبول ہے یا کوئی شک وک ہے؟ اور یہ نبی کریم علیہ السلام یہ مقبول ہیں یا مشکوک؟ یہ بھی مخلوق, یہ بھی مخلوق. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج کیا ہے؟ اعمال, اور یہ بھی ہیں مخلوق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا خلقکم وما تعملون. اللہ تمہارا بھی خالق ہے, تمہارے عملوں کا بھی خالق. نماز بھی مخلوق, روزہ بھی مخلوق, اور رب کا محبوب بھی مخلوق. باقی مخلوق کا اگر واسطہ جائز ہے تو جو ساری کائنات کے سردار ہیں ان کا واسطہ بطریقہ اولا جائز ہے. کیوں؟ سب سے اولا نبی, سب سے بالا پیار سے, سب سے اولا نبی, سب سے بالا. پھر دوسری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ
تجھے نبی پاک کا واسطہ، یا اللہ تجھے ابو بکر صدیق کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچو۔ یا اللہ تجھے پیار ہے ان کے ساتھ، اور میرا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ۔ تجھے پیار ہے ان کے ساتھ اور میرا بھی تعلق ہے، یا اللہ اس پیار کا اور اس تعلق کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ تو یہ ہے اصل مطلب، جب ذات کی باری آتی ہے تو صرف باڈی کی بات نہیں ہوتی، اس تعلق کی بات ہوتی ہے، اس پیار کی بات ہوتی ہے جو اللہ کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ آپ کبھی کہتے ہو نا تینوں تیرے پتراں دا واسطہ، تیرے پتراں دا واسطہ مینوں اے شے دے، مانگتے ہیں نا فقیر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب تینوں پیار ہے اپنے پتراں دا، پتراں نال پیار ہے تے میں بھی کوئی انہاں دا ویری نہیں، دشمن نہیں، میں بھی انہاں دا صدقہ منگنا چل مینوں دے۔ تو جس طرح یہ اولاد کا صدقہ مانگ لیتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے سے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، کیوں؟ تجھے محبوب سے پیار ہے اور میرا بھی تعلق ان سے غلامی کا ہے، یا اللہ ان دونوں طرفوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھ پر کرم کر دے۔ اب میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام خود سرکار کے وصال کے بعد سرکار کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے۔ زمانہ تھا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حضرت عثمان کا زمانہ سرکار کے وصال سے پہلے ہے یا بعد میں؟ بعد میں۔ سرکار قبر انور میں تھے۔ ایک بندے کو کوئی کام تھا حضرت عثمان غنی سے، اس کا کام نہیں ہوتا تھا، حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، کرتے یا وہ پہنچ نہیں پاتا تھا۔ اس نے سوچا بھی سفارش کرانی چاہیے، کس کو سفارشی بناؤں؟ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی ہے عثمان، لیکن امیر المومنین ہیں عثمان بن عفان، اور جن سے سفارش کروانی ہے ان کا نام ہے عثمان بن حنیف۔ جس طرح حنیف لکھا جاتا ہے نا، اسی طرح لیکن لفظ حنیف نہیں، حنیف، عثمان بن حنیف۔ یہ ان کے پاس آئے اور آن کے کہا جی میرا کام نہیں ہوتا، ذرا سفارش تو کر دیجئے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا اچھا سفارش بھی کریں گے تو ایسے کرنا، لوٹا لینا، لوٹا لے کے پانی بھر، پھر وضو کر، وضو کر کے نا 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت پڑھ، پھر دعا مانگ، دعا مانگ اللہ کی بارگاہ اللہم، یا اللہ میں تیری اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد